السلام علیکم احباب، آج کا ہمارا موضوع جس ہستی پہ ہے ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے، اور آپ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور آپ کی روش مقبول خاص و عام تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر خواجہ حسن بصری حیرت زر رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے عرض کی کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بحر تسلیم و رضا میں غرق رہتے ہیں اور میں مشاہدہ حق میں مستغرق رہتا ہوں۔ آپ اس طرح طائب ہوئے کہ کسی حسین و جمیل عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس عورت نے اس کے جواب میں اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا کہ جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی اور آپ ندامت اور پشیمانی میں ڈوب گئے، اور اسی کیفیت میں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر تائب اور مرید ہو گئے اور فیوز بیطنی سے بہراور ہو کر مشغول عبادت رہے۔ خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے، اور پورے ہفتہ ایک ایک ٹکڑا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے، اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے جانے سے کرام کاتبین کا سامنا کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا، اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینہ سے شرابور تھا، اور جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ مدت گزری ہے کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسایہ کی دیوار میں تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا، حالانکہ میرا ہمسایہ مجھے معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسروں کے حال سے بے خبر رہے؟ فرمایا کہ ہاں، تھوڑی دیر انتظار کرو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے، اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے ہی آ رہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی تکالیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف کر دے، ہر حال میں تو تمہیں ہی دوست رکھوں گا، تو ہی میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ عتبہ، میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر اپنی کوئی کرامت دکھا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے، حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی، کھجور کا موسم بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ لے، اور یہ ایک تازہ کھجور سے بری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔ ایک دن حضرت سماک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذوالنورین رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت عتبہ نیا لباس زیب تن کیے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا یہ آج کیسی چال چل رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام غلام جبار ہے،
اسی لیے اکڑ کر چل رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ حالت میں تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اور آپ سے جب آپ اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑے داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا، چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی یہ سزا ہے، اور اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں تجھے بہت ہی زیادہ اذیت پہنچاتا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور ان لوگوں کی کہ سوز اور کیف کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا کرے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آمین ثم آمین۔